شریعت باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! ہماری شریعت کسی ملک کا دستور نہیں جس میں 65 یا 64 وقت ترمیم کی گئی۔ حالات کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے اپنے ملک کے دستوروں میں ترمیم کی جاتی ہے، رہنمائی کرتی آ رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ اس میں رمق برابر بھی ترمیم یا تبدیلی کی نہ گنجائش ہے، نہ مسلمان اس کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہ عرض کروں گا، کل ہی ہم اتر پردیش کے ایک جلسے کی تقریر وزیر اعظم نریندر مودی کی ہم نے سنی۔ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے تھے کہ میری مسلم بہنوں تم پر ظلم ہو رہا۔ واہ رے واہ، ظالم بھی پکار رہا ہے، ہماری بہنوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ارے تم ہی تو تھے گجرات کی سرزمین پر مسلمان حاملہ عورت کے پیٹ کو چیر کر اس کے پیٹ میں سے بچے کو تلوار کے نیزے پہ لے کے ناچ رہے تھے۔ آج تم ہماری بہنوں کی ہمدردی کی بات کرتے ہو، یہ منہ اور مسور کی دال۔ تباہی اور بربادی کا ننگا ناچ ناچنے والے گجرات کے لوگ 1972 کا ایک فساد، ہمارے ملک میں ایک کمیونٹی ہے جو منہ پہ کپڑا باندھ کے پھرتی ہے۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہوا کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ جراثیم ہمارے منہ میں آ جائے تو ہم لوگ بڑے گناہگار ہو جاتے ہیں۔ وہ جراثیم کو روکنے کے لیے منہ پہ کپڑا ڈال کے پھرتے ہیں، ایک کمیونٹی ہے۔ اور 1972 کے انگریزی میگزینوں میں آتا ویسے لوگ داڑھی بناتے سو بلیٹ سے مسلمانوں کے گلے کاٹے، وہاں پر بہت کر لے۔ جو جراثیم جس کے منہ میں آنا بہت بڑا گناہ ہے، داڑھی بناتے سو بلیٹ لے کے مسلمانوں کے گلے کاٹے، وہ گجرات کی سرزمین۔ آج بڑی بات کرتے ہیں مسلمان بہنوں کی ہمدردی میں، لیکن یاد رکھو مودی سی، ہماری شریعت کو مٹانے والے مٹ گئے، تم بھی مٹ جاؤ گے، شب ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ ان کا حوالہ ان کا حوالہ تمہارے ہمارا اسلام کسی ملک کے تابع نہیں ہے، یہ قرآن اور سنت کے تابع ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! میں صاحبہ، ہمارا اسلام کسی ملک کے تابع نہیں ہے، یہ قرآن اور سنت کے تابع ہے۔ ہماری شریعت قرآن اور سنت پر مشتمل ہے۔ تم حوالے دے کے ہم کو اگر حوالہ دینا ہی ہے تو ہمارے وہ ملک کا حوالہ دو جہاں چور کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں، ہمارے وہ ملک کا حوالہ دو جہاں زانی کا سر قلم کیا جاتا ہے، ہمارے وہ ملک کا حوالہ دو جہاں پرسوں ہی ایک شاہی محل کے شہزادے کو قتل کے جرم میں اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا گیا۔ کیا تم کر سکتے ہو؟ اچھے چیزوں کو چھوڑتے اور دوسروں کی نظیر پیش کرتے۔ اب ہندوستان کا ہر عام شہری جان چکا ہے تمہارے منصوبے کو، تم کس ایجنڈے پہ کام کر رہے ہو۔ ہندوستان کی جمہوریت پہ سب سے بچ سکتا جب تک کہ وہاں کے قاتلوں کو پھانسی پہ نہیں لٹکا دیا جاتا، اس کو نہیں بچتے ہیں۔ ہر ایک کا پرسنل اللہ، ہندوؤں کا پرسنل اللہ ہے، عیسائیوں کا پرسنل اللہ ہے، سکھوں کا پرسنل اللہ ہے، ہر ایک کا پرسنل اللہ ہے، ان کا پرسنل اللہ مبارک، ہم کو اپنا مسلم پرسنل اللہ ہم کو مبارک۔ ہم کسی کے پرسنل اللہ کے مخالف نہیں ہیں، ہم اپنے شریعت کے تحفظ کے لیے بات کرتے ہیں۔ فسادات میں ہم کو کاٹا گیا، ہم کو لوٹا گیا، ہمارے گھروں کو نظر آتش کیا گیا، ہماری بچیوں کی عصمتوں کو لوٹا گیا، ہر چیز کو برداشت کیا جاتا ہے، لیکن شریعت محمدی کی برداشت نہیں کیا جاتا۔ ہم اپنے جان کے نذرانوں کو پیش کریں گے، لیکن شریعت محمدی میں تبدیلی کو برداشت نہیں کریں گے۔ ہندوستان میں عورت کو تحفظ جو دیا وہ اسلام نے دیا، تو سلامتی ملے گی، اور یہ سلامتی والا مذہب ہے، سب کو سلامتی عطا کرتا ہے۔ عورت کو مقام کس نے دیا؟ ارے مجھ سے اسلام میں عورت کے مقام و مرتبے کو ایسا پیش کیا، کسی جگہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ بچی دنیا میں آتی ہے تو بیک وقت دو رشتوں سے منسلک ہوتی ہے، بیٹی اور بہن بن کے آتی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو بیوی بنتی ہے۔ آخری درجہ عورت کا جو ہوتا ہے
وہ تقدس معاف درجہ ماں کا ہوتا ہے، جس کے تعلق سے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور اللہ نے ایسے ہی مرتبہ مقام عطا نہیں کیا۔ یہ بیٹھا ہوا مجمع کسی ایک کو دعا دے لے، دعا تو بہرحال دعا ہوتی ہے، لیکن ان تمام کی دعاؤں سے زبردست دعا، طاقتور دعا ماں کی دعا میں اللہ نے طاقت رکھی ہے، جو کسی کی دعا میں نہیں ہے۔ جو اولاد ماں باپ کی دعا سے ترقی کرتی ہے، اللہ اس کی ترقی کو لازوال ترقی بنا دیتا ہے، اس کی ترقی کو کبھی زوال نہیں آتا۔ یہ ماں کی دعا کی طاقت ہے۔ یہ مقام اسلام میں کہیں ہمارے خواتین کے پردوں پر اعتراض، برقعوں پر اعتراض، ارے بہت تھے برقعے پہ اعتراض کرنے والے، آج وہ خود پردے میں چلے گئے، دنیا سے نام و نشان مٹ گیا۔ پنڈت جواہر لال نہرو کہتے تھے کوئی برقعے میں میرے سامنے آتی تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ ان کے گھرانے کے چشم چراغ سنجے گاندھی ایمرجنسی میں اڑنے لگے تو کہنے لگے ایک مسلم عورت کو برقعے میں دیکھتا ہوں تو مجھے برا دکھتا ہے۔ اللہ نے ایسی مار پڑی کہ خود برقعے میں چلے گئے۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ نریندر مودی سے ہم کوئی انتخاب نہیں لیں گے، لیکن ہم کو بھروسہ ہے اللہ کے قانون پر جس نے بری نظر ڈالی وہی اثر یزید کو ہوا ہو، اور آج پھر یزیدی طاقتوں کا وہی اثر ہوگا جو اسلام کی راہ میں اسلام کی شریعت کو نشانہ بنا کر مسلمانوں کو تباہی کے دہانے پہ لانا چاہتے ہیں۔ یہ خیر خواہ نہیں ہے مسلم عورتوں کے، یہ مسلمانوں کے ہمدرد نہیں ہے، یہ ہماری دشمنی میں قوانین کی باتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہندوستان کی سرزمین پر تمام مسلکوں کے ماننے والے، تمام مکاتب فکر کے علماء ایک آواز ہو کر کہتے ہیں کہ ہم شریعت محمدی کی مداخلت کو برداشت نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے اور کسی قیمت پر نہیں کرتے۔ اور آپ سے بھی میری گزارش ہے، صحیح کہا حامد محمد خان صاحب نے کہ تھوڑا ہم کو بھی اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنی چاہیے، تھوڑی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اندر تھوڑی سی کمزوری ہو گئی تو پورے میڈیا پہ بتایا جاتا ہے، طلاق کے مسئلے کو کیسا بتایا جا رہا ہے میڈیا پر۔ ہم کسی پہ بھروسہ نہیں، ہم کو ہمارا پروردگار کافی ہے، ہم کو ہمارا اللہ کافی ہے۔ فتح نصرت دینے والی وہی ذات ہے، کامیابی دینے والی وہی ذات ہے، ہم اس پہ بھروسہ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ کسی حکومت پہ، کسی تخت پہ، کسی تاج پہ، کسی میڈیا پہ ہم بھروسہ نہیں کرتے۔ حق کی آواز ہے، یہ عدل سے آواز اٹھتی رہی، آج بھی اٹھ رہی ہے، قیامت تک یہ آواز اٹھتی رہے گی، لیکن اللہ کے قانون میں کوئی اپنی نحوست سے ترمیم یا تبدیلی نہیں کر سکتا۔ یہ مسلمانوں کا اٹوٹ فیصلہ ہے کہ شریعت محمدی میں ہم مداخلت کو برداشت نہیں کرتے۔ ہماری ماں بہنوں کے ساتھ آپ ہمدردی کا نعرہ لگاتے ہیں اور دوسری طرف ان کے ساتھ انسانیت سوچ حرکتیں کرتے ہیں، ہم کیسا بھروسہ کریں آپ کے اوپر؟ بہرحال میں آپ سے آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، ہم کو ایک ہو کر اتحاد کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ حضرت صفر ملت عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اتحاد زندگی ہے، انتشار موت ہے۔ اتحاد میں بڑی طاقت ہے اور اتحاد کے ذریعے ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔